ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے اللہ بنا دے ہمیں اپنا تابعدار، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں ایک جماعت بنا دے اپنا تابعدار، وارنا مناسکنا، اور بتلا دے ہمیں حج کے قاعدے، وتب علینا، اور معاف فرما ہم کو، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے اللہ بھیج دے ان میں رسول، منہم انہی کا، یتلو علیہم آیاتک، کہ پڑھے ان کے اوپر تیرے آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھلا دے ان کو کتاب اور طے کی باتیں، ویزکیہم، اور پاک کرے ان کو، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے بھی اپنا فرمان بردار بنا، اور میری اولاد کو بھی اپنا فرمان بردار بنا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، ابراہیم بھی تابعدار اور اس کی اولاد بھی تابعدار ہوئی، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا مسلم، کہ مسلمان اللہ رب العزت کا ہم وقت تابع ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے۔ مسلمان اس کو نہیں سوچتا کہ آیا اس میں کیا حکمت ہے اور کیا نہیں، بس وہ اس کو دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، فوراً اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اسی کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا اونٹ کہ بچہ اس کی نکیل کو پکڑ کے لے کر جاتا ہے، اس اونٹ کو مسلم کہتے ہیں، کہ اس نے اپنے آپ کو حوالے کیا اس بچے کے، اور بچہ جیسے ہی اس کو اٹھاتا ہے وہ اٹھتا ہے، جیسے چلاتا ہے وہ چڑھتا ہے، جیسے بٹھاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو مسلمان کا حال بھی یہی ہے۔ اور اسی طریقے سے دعا فرمائی کہ اللہ ہمیں حج کے قاعدے بتا۔ اللہ رب العزت نے حج کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا، اور پھر یہ کہ اللہ اس میں جو ہم سے کمی کوتاہی کہیں ہو جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فکر کی بات نہیں ہے، میں معاف کرنے والا ہوں اگر آپ سے خطا ہو گئی۔ اور پھر ایک خاص دعا فرمائے کہ اے اللہ میرے اولاد میں انبیاء بھیج دے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور تمام انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اور تمام کے تمام میں سے اللہ پاک نے خاصوں کو پیغمبر بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ اب ہم وقت کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، معلوم نہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ یقیناً اللہ پاک دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگتے ہیں۔ دعا اللہ سے مانگنے کے طریقے کے مطابق مانگے تو دیکھیے کہ وہ قبول اور منظور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔